إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے اور لوگوں کو ایک طرح سے یقین دلاتے ہوئے، جس کی بنیاد پر انسان دنیا کی مصائب و مشکلات میں مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، برابر انسان مشکلات پر مشکلات جھیلتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ ایک مصیبت دور ہوگی، دوسری مصیبت آ جائے گی، دوسری مصیبت دور ہوگی، کچھ خوشحالی آئے گی، پھر کوئی مصیبت آ جائے گی، یہاں تک کہ فملاقیہ، اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ تب تک یہ سلسلہ دنیا کے اندر آزمائشوں کا، مصائب و مشکلات کا چلتا رہے۔ یہ عقیدے کے طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے دنیا یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام تو جنت کی جگہ ہے۔ جنت میں آرام، دنیا کیا ہے؟ مصائب و مشکلات سے گھری ہوئی ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کر لے۔ ملاقات کے بعد کا مرحلہ جو بہتر ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اچھے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور وہی دنیا کے اندر کوئی خوش بھی رہا ہو کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، لیکن وہ ایمان والا نہ ہو، کفر پر مر گیا ہو، تو دنیا کی جو مصیبتیں تھیں وہ تھی ہی، مرنے کے بعد اب دائمی مصیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہمیشگی والی مصیبت۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو یہاں کہا ہے، دین کی راہ میں چلتے ہوئے آپ کو اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جھیلنا پڑے، تو آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ اس پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا ایسے ہی ہے، دنیا ایسے ہی ہے۔ آپ دین پر قائم رہتے ہوئے مصیبتیں جھیلیں گے تو اجر بھی پائیں گے، ورنہ عام طور پر دیکھیں لوگ دین پر نہیں تو کسی اور حالت پر مصیبتیں جھیلتے ہی ہیں، کسی اور حالت پر مصیبتیں جھیلتے ہی ہیں۔ بیماریاں ہیں، کوئی اور کسی کو کچھ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، کوئی دشمن کا تسلط ہے، مال میں کمی ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح لوگوں کے درمیان بے چینیاں اس طرح کی لاتا ہے تاکہ پرکھے کہ کون ایمان پر اپنا بندہ قائم رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے۔
تو یہ سب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن آپ دیکھیں مسلمان کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے خیر ہے۔ یہی نقطہ ہمارے ذہن میں بیٹھا رہنا چاہیے، اور یہی انشاءاللہ ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر بیٹھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ دیکھیں مشکلات، بیماریاں ہمارے سروں پر منڈلاتی رہتی ہیں، اور آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، نئی نئی بیماریاں، نئے نئے مشکلات آتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم تب تک کا انتظار کریں جب کوئی حل نکل آئے، یا ابھی سے جس بھی حالت میں ہو اسی وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے؟ جس بھی حالت میں ہو ہمیں اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کرنا چاہیے۔ یہی عقل مندی ہے، ورنہ دنیا کیا ہے، مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ کبھی گھریلو مسائل ہیں، کبھی غیروں کے مسائل ہیں، کہیں دشمنوں کے مسائل ہیں، کبھی بیماریوں کے مسائل ہیں، کبھی مال کے مسائل ہیں۔ انسان گھرا رہے گا جب تک کہ مر نہیں جائے گا۔ دنیا کے مسائل سب کے ساتھ لائق۔ تو اس لیے دیکھیں یہ پیغام اللہ رب العالمین نے جو دیا، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، برابر انسان مشکلات پر مشکلات جھیلتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے جو مشکلات لاتا ہے، مصائب لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، اس سلسلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ چیزیں ہمیں ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے، کچھ عقیدے کے طور پر، کچھ آداب اور سنن کے طور پر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عقیدے کے طور پر ہمیں کیا اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا چاہیے مصائب و مشکلات کے وقت، کیونکہ یہی انسان کو پاور دیتا ہے، یہی طاقت دیتا ہے، یہی مایوسی کے بعد پھر سے اسے کھڑا کرتا ہے۔ لاچار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نا امیدی اس کے اوپر چھا جاتی ہے، تو اسے کھڑا کون کرتا ہے؟ وہ یہی ایمان اور عقیدے کی دولت ہے کہ اسے بعد میں پھر سے کھڑا کرتی ہے۔ اور جو مسائل مشکلات اس پر آ چکے ہیں اس پر بھی اللہ رب العالمین سے صبر کرتے ہوئے ایک مومن کیا امید رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی مصیبت کسی کو بھی لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہونے والی۔ یہ عقیدہ اتنا مسلم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آج جو سائنس کی ترقیاں ہیں یا سائنس کے افکار ہیں یا ملحدین کے افکار جو پھیلائے جاتے ہیں ہم اس سے بچ سکیں، متاثر نہ ہو سکیں، ہمارا عقیدہ ان افکار سے پاک رہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی اوپر نہیں ہے جو اس کو ہولڈ میں کیے ہو اور اس کے اختیار میں ہو سارے نظام دنیا کے۔ وہ کہتے ہیں سب چیز اپنے طور پر فطری طور پر ہوتی ہے، نیچر پراکرتی بس یوں ہی ہوتی ہے، کسی سبب سے ہوتی ہے، وہ کسی سبب سے ہوتی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ نہیں آتا سارے اسباب کے پیچھے کون ہے، مسبب الاسباب کون ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو بھی کوئی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، زمین میں لاحق ہوتی ہو یا تمہارے اوپر لاحق ہوتی ہو، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تقدیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب حوادثات، زندگی کے حالات، دنیا پیدا کرنے سے پہلے، آسمان پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ دی ہے۔ مصیبت میں اللہ رب العالمین دیکھیے تقدیر کا ذکر کرتا ہے، کیوں؟ مصیبت میں تقدیر کے اوپر اعتماد کرنے سے انسان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت میں جو چیز گزر چکی ہے یا جو چیز اسے لاحق ہو چکی ہے اسے تقدیر کے حوالے کرتے ہوئے سوچنا یا یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہوا ہے، یہ آپ کو ایک ہمت دیتا ہے، ایک پاور دیتا ہے، ایک قوت دیتا ہے آئندہ کی زندگی پر مزید طور پر تیار ہونے کے لیے۔ اسی لیے آئندہ کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تقدیر کا حوالہ نہیں دیا،
گزشتہ زندگی کے بارے میں جو مشکلات بھری زندگی گزر چکی ہے یا آپ پر آ چکی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین حوالہ دیتا ہے مصیبتوں کے تعلق سے. یا حوالہ دیتا ہے اللہ رب العالمین، یہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن عمل کے تعلق سے جو چیز ہے وہاں تقدیر کا حوالہ نہیں، بلکہ یہ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کرو، عمل جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو، تمہارے لیے آسانی پیدا کی جائے گی جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لیکن شرط ہے کرو، عمل کرو، چاہے دنیاوی اعمال ہو، دینی اعمال ہو، جو بھی کرنا ہو کرو. اسی لیے جب صحابہ کرام نے پوچھا تقدیر کا جب ذکر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کیا، یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں ہم بھروسہ کر لیں پھر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی زندگی کے بارے میں دیکھیے کیا کہا، وارننگ دی. نہیں، آئندہ والی زندگی جو ہے، کام والی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بھروسہ کر لو، بلکہ کہا اعملوا، کام کرو، عمل کرو. انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے آسانیاں اس کے لیے اللہ رب العالمین پیدا کرے گا. تو دیکھیے تقدیر کا حوالہ وہاں نہیں دینا ہے جہاں کام کے متعلق ہے، تقدیر کا حوالہ وہاں جو اپنے بس میں نہیں ہے، مشکلات گزر چکی ہے. اب وہاں تقدیر کا حوالہ جب دے گا اللہ کے سپرد کر دے گا، اب بے چین نہیں رہے گا، بے چین نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، ایسا ہم نے کیوں کیا، یہ بتایا بھی کیوں کہ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لکھا ہوا ہے. یہ بتایا کیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تاکہ تم لوگ مایوس نہ ہو. جو چیز آپ سے چھین لی گئی ہے، جو مصیبت آپ پر آ چکی ہے، آپ اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو. وجہ یہ تقدیر کے بیان کرنے کا یہ ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ مایوسی کفر ہے. اور کہا ولا تفرحوا، اور جو چیز آپ کو مل بھی گئی ہے، جو مل گئی ہے اس پر آپ اتراؤ نہیں، گھمنڈ نہ کرو، بہت زیادہ خوش ہو کر کے اتراؤ نہیں. پھر کہا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین کسی بھی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا ہے. تو دو چیزیں تقدیر کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. مصیبت آئی ہے تو آپ مایوس نہیں ہو، کوئی بھی مشکل آیا ہے آپ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے پھر سے آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی اصلاح کریں اور آئندہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو چیز مل گئی ہے آپ اس پر اترائیں نہیں، کیونکہ اترانے سے بھی انسان آئندہ والی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. کسی کو کوئی چیز حاصل ہو گئی، تجارت کرنے والے ہم حضرات ہیں، تجارت میں کوئی نفع حاصل ہو گیا، اترائے، خوش ہو جائیں. اب اتنا خوش ہو جائیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، کیا ہوگا، آئندہ زندگی اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. تو اتنا بھی اترائے نہ انسان کہ آئندہ کی زندگی اس سے متاثر ہو جائے. اترانا اس لیے منع کیا گیا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت ملتی ہے اور اگر کوئی نعمت چھن جاتی ہے، مصیبت ہم پر آ جاتی ہے، تو اس پر ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے. کیسے؟ اس کا سارا معاملہ بہتر ہوتا ہے، سارا معاملہ بہتر ہوتا ہے. اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، صبر کرے گا اس کے حق میں بہتر. صبر کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین اسے نوازے گا، اور صبر کرنے کے بعد اسے پاور ملے گا، اس کا بھی رزلٹ اسے ملے گا. اور دوسری چیز کہا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا. تو دونوں حالت میں مسلمان کا معاملہ، مومن کا معاملہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ کافر کا معاملہ آپ دیکھیں الٹا ہوتا ہے. دنیا دار کا معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے. کوئی مصیبت آئی اور اسے کہاں بھاگے اس کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے، کہاں بھاگے نہیں پتا ہے. پہلے اسے پاور نہیں ملتی ہے، کہاں جائے. ایک تو تقدیر کے اس کے معاملات کمزور ہوتے ہیں، اور دوسرے معاملات یہ ہوتے ہیں صبر کا جو پہلے ہوتا ہے اس کے یہاں کمزور ہوتا ہے. کیونکہ صبر پر جو فضیلت رکھی گئی ہے
جو ثواب اور اجر رکھا گیا ہے دین اسلام میں، کسی اور دین میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے دیکھیے بے چینیاں ہی رہتی ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان کبھی بھی بے چین نہیں رہتا ہے، اس کو امید دلانے کے لیے، اس کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے، آئندہ کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی ہمیں لاحق ہوتا ہے، جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک بہت اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ المؤمن القوی، جو قوی طاقتور ایمان کے اعتبار سے مومن جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہے اس مومن سے جو ضعیف ہو، کمزور ایمان والا ہو۔ یہاں طاقت ہمت دنیاوی نہیں مراد ہے، بلکہ ایمانی طاقت مراد ہے، کیونکہ جو بات آگے ذکر کی گئی ہے اسی پس منظر میں ہے کہ جس کے ہاں ایمان مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، تو وہ آدمی اس سے بہتر ہے جس کا ایمان کمزور ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان مضبوط ہے ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، ہر معاملہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہر معاملہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر کہا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو، وَلَا تَعْجَزْ، مایوس نہ ہو، عاجز نہ بنو، سست نہ بنو، سست بن کر کے بیٹھے نہ رہو، بلکہ کچھ کرو آئندہ کے لیے۔ پھر کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز تمہیں لاحق ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اگر کوئی چیز تمہیں لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت، کوئی مطلب مشکلات میں تم پڑ جاؤ، تو تم یہ نہ کہو اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ جو چیز گزر چکی اس کے بارے میں اگر مگر سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مومن جو قوی ہوتا ہے وہ اگر مگر نہیں کرتا ہے، جو چیز گزر چکی تقدیر کے حوالے کرتا ہے، جو کیونکہ اس کے بس میں اب نہیں ہے اسے لوٹا دے، اس لیے تقدیر کے حوالے کر کے آئندہ کی زندگی کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، ایک تیار ہوتا ہے۔ کہا یہ نہ کہو اگر مگر کرتے کرتے انسان آئندہ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ جو چیز اب سدھرنے والی نہیں ہے، صحیح ہونے والی نہیں ہے، اگر مگر کرنے کے بعد تو اگر مگر نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، اگر مگر سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنْ قُلْ، کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، جو کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا، اللہ نے جو چاہا کر دیا، اللہ نے جو چاہا کر دیا۔ اب ہمارے بس میں جو ہے، جو مصیبتیں آ چکی ہیں، اس سے بچنے کے لیے جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنا ہے۔ جو مصیبتیں گزر چکی ہیں اب ان سے آئندہ ایسی مصیبت نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اسی میں پڑے رہیں گے تو آئندہ جو تباہی ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کی تقدیر کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی کے لیے ایکٹیو ہو جائے، تیار ہو جائے۔ پھر کہا فَإِنَّ لَوْ، یہ اگر مگر کیوں نہ کہو، اسے بھی بیان فرمائیے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اسی میں الجھا ہوا ہے۔ جو پچھلی زندگی ہے گزر چکی ہے، آئندہ کے لیے کچھ نہیں سوچ رہا ہے، اور اس طرح تقدیر پر اسے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس طرح ساری چیزوں کو دنیا سے جوڑنے لگتا ہے۔ اللہ کا اس پر کنٹرول ہے، یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر مگر سے دیکھیے کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی سے غلطی ہوگی معافی مانگ رہا ہے، اگر مگر کرتے رہے آپ دیکھیے جھگڑے کتنا طول پکڑ لیتے ہیں۔ معاف کر دے اور آگے کی زندگی کے لیے تیاری کرے تو دیکھیے اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر مگر سے کتنے مسائل شیطان کھول دیتا ہے، کتنے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دیکھیے ہمت، ایک بلندی دینے کے لیے، ایک پاور دینے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے اسے سکھلایا۔ کہتے ہیں ایک تابعی کہتے ہیں، ایک بڑے عالم کہتے ہیں، ابراہیم الحربی رحمۃ اللہ علیہ، اجمع عقلاء کل ملہ، تمام مذاہب کے عقل مندوں کا کہنا ہے، دور رس لوگوں کا کہنا ہے، دانشوروں کا کہنا ہے، انہ من لم یجری مع القدر لم یتہنأ بعیشہ، کہ جو آدمی تقدیر کے ساتھ نہیں چلتا،
وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، پچھلی زندگی میں الجھا رہے گا، آئندہ کے لیے سوچے گا ہی نہیں، مایوس ہو، کوئی چیز اسے نقصان ہو گیا اسی میں اسی غم میں پڑا رہے گا، آئندہ اسے کیا کرنا چاہیے، اسے پاور نہیں مل پائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی خوش نہیں رہ سکتا جو تقدیر کے ساتھ نہیں چلتا ہے، جو چیزیں گزر چکی اسے تقدیر کے حوالے کرے اور اپنے راستے چلتا رہے۔ تو یہ تمام عقل مندوں کا عقیدہ ہے، کہنا ہے، بھلے مانے نہ مانے، لیکن جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے دیکھیے تقدیر کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ جہاں مصیبتوں سے نکلنے کی بات ہوتی ہے، آئندہ کی زندگی میں تیار ہونے کی بات ہوتی ہے، وہاں دیکھیے تقدیر کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، ارے تقدیر میں لکھا تھا تو ایسا ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، آئندہ کی سوچو، کیوں اسی میں پڑا رہے گا تو آئندہ بھی جو نقصان ہونے والا اور نقصان کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت پیاری بات کہ آدمی انگارے پر لیٹ جائے، چمٹ کر کے اس سے لپٹ جائے، یہ بہتر ہے۔ کس بات سے؟ کہ وہ یہ کہے کسی تقدیر کے مسئلے میں جو ہو چکی اب اسے بدل نہیں سکتا، اس کے بارے میں یہ کہے کہ لیتہ لم یکن، کہ کاش ایسا نہ ہوتا، یا ایسا نہ ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں کر ہوا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس طرح کی بات کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اسے کسی آگ کے انگارے سے چمٹنا پڑے تو کہتے ہیں یہ بہتر ہوگا اس بات کے کہنے سے، کیونکہ انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، آئندہ جو زندگی آنے والی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارا کسی بھی مشکل وقت میں، مصائب میں، عقیدہ جو ہے تقدیر پر بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس معنی میں کہ جو چیز گزر چکی ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے، اس کے بارے میں، آئندہ کی زندگی کے بارے میں تقدیر کے حوالے اپنی بات کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ تقدیر، پچھلے مسئلے میں تقدیر کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کر کے آئندہ کی زندگی میں عملی طور پر لا کھڑا کرنا ہے۔ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ان القدر یتعزى به اہل المصائب ولا یحتج به فی المعائب، کہ دیکھیے جو مصیبت گزر چکی ہے اس کے حوالے سے جس پر مصیبت آئی ہے اس کو تسلی دی جائے گی، اس کی تعزیت کی جائے گی، لیکن اس کی بنیاد پر اسے عیب نہیں دلایا جائے گا، اس کے لیے تقدیر کے حوالے پر، تقدیر کے بھروسے بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ شیطانی کام ہو جائے گا، کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آئندہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو آپ کرنے والے ہو، کر سکتے ہو، وہ عقل مندی ہے کہ یاد کرو، لیکن جو چیز ہو چکی وہ آپ جانتے ہیں، اسی لیے تقدیر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے ضروری تھی کہ ان سارے مسائل میں بہت سارے لوگ الجھے رہتے ہیں، اور الجھ کر کے جہاں مطلب کی بات آتی ہے وہاں تقدیر کا حوالہ، جہاں مطلب کی بات نہیں وہاں تقدیر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، دوسرے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے، شریعت نے یہ چیز بیان فرمائی کہ بیماریاں نازل کیوں ہوتی ہیں، بیماریاں نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد دنیا میں لاحق ہوئے ہیں، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد لاحق ہوئے ہیں، لیکن کیوں لاحق ہوئے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے سزا دے اور انہیں مزہ چکھائے، سزا چکھائے۔ کیوں چکھائے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گناہوں میں مبتلا لوگ ہیں، وہ توبہ کر کے دین کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ایک مقصد دیکھیے، مومن بھی یہ سوچے گا، صبر کرے گا، اور دوبارہ اپنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ بچنے کی کوشش کرے گا جہاں تک اسے ممکن ہو سکے گا۔ تو آئندہ کی زندگی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین مشکلات اس لیے لاتا ہے، ایک وجہ، اور ایک وجہ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں بھی وہی بات ذکر کی کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، سزا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں،
چھوٹے عذاب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اسے مصیبت لگے، پریشانی لگے، وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ہم دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لعلہم یرجعون، جو بھٹکا ہوا ہے وہ لوٹ آئے، جو بھٹکا ہوا ہے وہ لوٹ آئے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، جو بھٹکے ہوئے ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، ان کے سامنے جو پردے پڑے ہیں اس پردے کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کو سزائیں دیتا ہے، تاکہ اسے تربیت مل جائے، اسے اس کی آنکھ کھل جائے، اس کے پردے زائل ہو جائیں، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے۔ اور ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھیے جب یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مومن کے اوپر اگر مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں اس کے بنیاد پر اسے عذاب لاحق ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک مومن کے لیے ایک ہمت دینے کی بات کی، ہمت اور پاور دینے کی بات کی کہ اگر مصیبت آتی بھی ہے تو گناہوں کو دھل دیتی ہے، اور اگر صبر کرتا ہے، مصیبتیں آئی ہیں گناہ نہیں ہے، اور اگر گناہ ہیں بھی تو اللہ رب العالمین اسے درجات جو دینا چاہتا ہے، جو اس کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن اس کے اعمال، اچھے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو اللہ رب العالمین اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ جب صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین جتنا چاہے اسے ثواب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب کتاب کے ثواب دیتا ہے۔ تو جو کمی کوتاہی رہے گی، صبر کیے رہیں گے دنیاوی مشکلات میں اللہ کے واسطے، ثواب کے واسطے، تو اللہ رب العالمین اتنا ثواب دے دے گا امید نہیں کر سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ چیزیں جو بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین یہ کچھ فائدے بھی لاتا ہے، اس کے پیچھے ہمیں ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کو فائدہ دے گا، ورنہ کسی کافر کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، تو اسے فائدہ کیسے دے گا؟ وہ مایوس ہی مایوس رہے گا، آئندہ کی زندگی کے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دیکھیے کیا پاور دیا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کے دونوں آنکھ میں اگر کوئی چیز لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کرنے کے بدلے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان آنکھوں پر صبر کرنے کے عوض میں، اس تکلیف پر صبر کرنے کے عوض میں اللہ رب العالمین جنت دے دیتا ہے۔ معمولی مصیبت ہے، آنکھ آ گئی، آنکھ اٹھ گئی، کوئی اور مشکل آ گئی آنکھ میں، اس پر صبر کیا اجر کی امید سے، ثواب کی امید سے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم اسے جنت سے نوازیں گے۔ یہ دیکھیے ہے اللہ رب العالمین نے ثواب رکھی ہے۔ اور اسی طرح کہا دیکھیے اللہ رب العالمین جب کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ، تو اسے مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جسے برائی کا ارادہ چاہتا ہے جس کے ساتھ، تو اسے خیر میں، نعمتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ عموماً انسان مشکلات میں کسی بڑے کے بعد بھاگتا ہے، اور اللہ سے بڑا دنیا میں ایمان والے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے پاس لازم بھاگے گا، تو اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بہت ساری چیزیں اس مسئلے میں ہیں، لیکن ہم چند چیزیں اس بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو بیماریاں ہمارے درمیان عام ہے، جو بیماری عام ہے جسے ہم کورونا وائرس کہتے ہیں، یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ جیسا کہ بتایا جاتا ہے پھیل رہی ہے۔ اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اور کیا ہمارے لیے حوصلے کی چیز ہے کہ ہم نا امید نہ ہو، ہم ڈرے نہ، ہم خوف نہ کھائیں، اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ ہم اس کو بروئے کار لائیں۔ پہلی چیز یہ کہ طاعون کی بیماری اسے کہتے ہیں کسی علاقے کو، کسی قوم کو لاحق ہو جاتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے، اور پورے سماج کے لوگ چپیٹ میں آ جاتے ہیں، اسے طاعون کی بیماری کہا جاتا ہے۔ ایسے حالت میں جب بیماری عام ہوتی ہے تو سب کو چپیٹے میں لے لیتی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کہیں بیماری کسی علاقے میں لاحق ہوتی ہے، عمومی بیماری جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، تو اس بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس بیماری کا شکار ہو کر کے مر گیا،
کوئی آدمی اس بیماری کا شکار ہو کر کے مر گیا تو وہ شہید ہے. مومن ہے تو مومن ہے، ایمان والا ہے، پکا سچا ہے، مر گیا تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ ہے. لیکن کافر کے لیے دیکھیے، کافر کے لیے کہا اس کے لیے عذاب ہے، عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی ہمت دلاتے ہیں مومنوں کو. اگر تم کسی ایسی بیماری مبتلا بھی ہو جاؤ جس میں بچنے کا چانس نہیں ہے، تب بھی تم صبر کا دامن اس واسطے تھامے رہو کہ اس پر صبر کرتے ہوئے اگر ہماری موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں شہید مانے جائیں گے. لیکن ایک کافر اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اس کے حق میں کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے. مر گیا تو مرنے کے بعد جو عذاب کا سلسلہ شروع ہے وہ تو ہے ہی. اور آپ دیکھیں ایک ہدایت یہ ہے کہ بیماری جب کہیں لاحق ہو جائے اس طرح کی تو ہمیں بیماری کو گالی نہیں دینا چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. آج دیکھیے زبانوں پر چڑھا ہوتا ہے، بیماریوں کو گالی دینے کی عادت کھڑی ہوتی ہے. یہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی زبان سے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، بیمار پڑ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا بخار. اللہ تعالیٰ بخار میں برکت نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو. کیوں؟ وجہ بیان فرمائی. کہا یہ بخار انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے ختم کر دینے کا کام کرتا ہے. جیسے لوہے میں زنگ لگا ہو، خراب چیزیں لگی پڑی ہو، جب اسے آگ کے حوالے کیا جاتا ہے تو خراب چیزیں باہر کرتی ہے. ایسے ہی بخار یا بیماریاں ایک مومن بندوں کو جب لاحق ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو گناہ ہوئے رہتے ہیں، اس سے جو گناہ ہوئے رہتے ہیں، اس پر گناہ لدے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مصیبت کی وجہ سے گناہ دھل لیتا ہے. تو گالی نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ ہمیں کرنا ہے. یہ کرنے کا کام ہے. برا بھلا کہنے سے کوئی چیز ٹل نہیں جاتی، کوئی چیز بہتر نہیں ہو جاتی، لہذا یہ عقل مندی نہیں. اور ایک بات اور یہ کہ دیکھیں اگر کہیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو وہاں کے لوگ کہیں اور سفر نہ کریں. جہاں یہ بیماری پھیل گئی ہے، پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ، تو وہاں کے لوگ دوسرے علاقے میں جہاں یہ بیماری نہیں پیدا ہوئی ہے وہاں سفر نہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. جب تم سن لو کہیں طاعون کی بیماری وبا پھیل گئی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ. پہلی بات وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں تم ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، وہاں سے باہر نہ نکلو. اس کے وجہ بیان فرمائی. وجہ ایک اہم وجہ ہے جو ہمارے لیے کام کی ہے، وہ یہ ہے اگر ہم وہاں رہیں گے جہاں بیماری ہے، بھاگیں گے نہیں، اگرچہ ہمیں بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے تو ہمیں جیسے جہاد کے لیے جو سرحدوں پر تعینات لوگ ہوتے ہیں انہیں جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب وہاں موجود رہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اور دوسری چیز، جو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایسے ہی ہے جو جنگ سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے. کتنا بڑا گناہ ہے. تو بھاگنا نہیں. اگر ہم جہاں ہیں بیماری لاحق ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور اگر ہمارے یہاں بیماری لاحق نہیں ہے اور جہاں بیماری لاحق ہے، واقع ہوئی ہے، وہاں بیماری کی جگہ پر ہمیں جانا بھی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی صحیح آدمی پر بیمار آدمی کو نہ لایا جائے، صحیح آدمی کے پاس بیمار آدمی کو نہ لایا جائے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے آپ دیکھیں سعودی عرب سے ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ جو کورونا وائرس کے بیماری میں مبتلا ہے وہ جمعہ کے لیے مسجدوں میں اس لیے نہ آئے کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ کی اجازت سے ہو سکتا ہے وہ وائرس دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح رہنمائی ہے کہ بیمار آدمی کو صحت مند لوگوں پر نہ لایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوى ولا طیرہ، کہ کوئی چھوت چھات تو نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کوڑھ والے بیمار آدمی سے ایسے ہی بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو، شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو جیسے، ویسے ہی کوڑھ کیا مریض آدمی جو ہو اس کو دیکھ کر کے بھی ویسے بھاگو۔ اس میں یہ بات یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تو چھوٹ چھات نہیں ہوتا ہے، اور دوسری حدیث اسی حدیث میں کہا آگے چل کر کے کیا کہا کہ بھاگو ایسے بیماروں سے جس کی وجہ سے کسی اور کو لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اہل علم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اصلاً اسباب میں سے ہے ہی نہیں کہ کسی کو کسی کی وجہ سے بیماری لاحق ہوتی ہے، ایسا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک آدمی کی بیماری کسی دوسرے کو لاحق نہیں ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ ہاں لیکن ایسا ہے کہ ایک کو بیماری لاحق ہے تو اس کے اثر سے اللہ کی اجازت سے وہ بیماری پھیل سکتی ہے، وہ بیماری پھیل سکتی ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا کلیئر رہنا چاہیے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان فرمائی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے بیماری جب لاحق ہو جائے تو ہمیں کیا ہے بہت زیادہ جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس طور پر رضامندی کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ہو چکا، اب ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو جب آزمانا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جب مصیبتوں میں آزمائش میں وہ خوش ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، یہ معنی ہے۔ تو اللہ کی تقدیر نے جو فیصلہ کیا اس کے بس میں نہیں تھا، راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی تقدیر میں جو فیصلہ ہو گیا اس تقدیر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراضگی کا اظہار اس سے کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسی حالت پر جو تقدیر میں ہو چکا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقدیر کے حوالے کرتے ہوئے اس سے ایک طرح سے صبر کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح احتیاطی تدابیر میں سے یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے اور وضو کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں تم مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ میرا وضو ٹوٹتا ہے جب بھی تو میں کیا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس کا برابر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو پر پابندی ایک مومن ہی رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بیماری لاحق ہو جائے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے اہتمام میں سے ایک یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے کثرت سے۔ بسم اللہ ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ فرمایا یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے اچانک کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ بسم اللہ ہر ایک کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے باہر نکلتا ہے پڑھتا ہے، ہر ایک کو یاد ہے۔ یہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے، یہ ہتھیار ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے اسباب میں سے ایک بات یہ ہے کہ تداؤ ولا تداؤ بحرام، کہ اللہ رب العالمین نے بیماریاں تو نازل کی ہیں، بیماریوں کی دوائیں بھی نازل کی ہیں، تو علاج بھی کرانا ہے۔ صرف توکل اللہ کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، توکل اللہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہمیں شفا یابی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے دوائیں کراؤ، دوا بھی کراؤ، تو دوا بھی کرنا ہے، علاج بھی کرنا ہے۔ یہ توکل کے منافی چیزیں نہیں ہے۔ اس سے چند باتیں جو بیماری کے متعلق، آزمائشوں کے متعلق تھی، اور بھی باتیں علماء سے سنتے رہنا چاہیے، معلومات لیتے رہنا چاہیے۔ دعائیں جو پھیلائی جاتی ہیں کچھ گڑی ہوئی دعائیں، اس پر بھی علماء سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے اس خطبہ جمعہ میں سنا ہے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ مصیبتیں آزمائشیں لاتا ہے اس مقصد کے تحت ہم پر لاتا ہے، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں میں ہمیں کامیاب اترنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.